اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم تحفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ محمد و علی محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندہ اور مردہ دشمنوں پر لعنت بے شمار۔ ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم لعنتی لشکر امام کا سپاہی تھا، تو پھر حاویہ میں کیسے پہنچا؟ جناب آغا عبد الحسین دست غیب کی تحریر سے نصیحت آمیز اقتباس۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے یمن کے گورنر سے فرمایا کہ 10 منتخب اشخاص کو ہمارے پاس کوفہ بھیجو تاکہ ہم ان کو حکمرانی کی تربیت دیں اور وہ یمن واپس جا کر ہماری خواہش کے مطابق نظام حکومت چلائیں۔ جو 10 افراد آئے ان میں ابن ملجم محلون لعنتی بھی شامل تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے اسے بتایا کہ تم ہمارے قاتل ہو۔ اس نے اپنی تلوار مولا کائنات کے سامنے کی اور بولا کہ میری گردن ابھی کاٹ دیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی۔ یہ معلوم جنگ صفین میں شہنشاہ معظم مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس نے مولا علی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ وہ لشکر سے پہلے کوفہ جا کر لوگوں کو فتح کی خوشخبری سنائے۔ جب یہ کوفہ میں منادی کر رہا تھا تو اس کا گزر محلہ بنی امیہ سے ہوا۔ وہاں قطام نام کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی نے اسے بلایا اور اس سے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا۔ یہ دونوں معلوم لشکر شام کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو بلایا کہ میں نے ان دونوں کو اپنے لہو میں تڑپتا دیکھا۔ لڑکی بے ہوش ہو کر گری۔ اس نے اسے ہوش دلانے کے لیے اپنی گود میں لیا۔ اس کا حسن دیکھ کر معلوم کہ اپنے ہوش ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے۔ اس نے اس کے ساتھ دست درازی شروع کر دی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کی کنیزہ نے اسے بتایا کہ وہ کیا کرتا رہا۔ قطام معلومہ نے ایک منصوبہ بنایا اور اگلے روز اسے دوبارہ بلوایا کہ مجھے میرے باپ اور بھائی کے مرنے کے واقعات سنا۔ یہ بن سنور کے دوبارہ اس کے گھر پہنچا۔ جب اس نے واقعات بیان کیے تو اس نے مکر کیا اور وہ پھر بے ہوش ہو کر گر گئی، مگر گری اس محلون کی گود میں۔ اس نے پھر اس کو اپنی گود میں لیا اور دستے درازی شروع کر دی۔ لڑکی نے آنکھیں کھول دی اور اس سے پوچھا کہ کیا تو میرے عشق کا اسیر ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں ہر قیمت پر تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ محلونہ نے کہا کہ میرا حق مہر بہت زیادہ ہے۔ محلون نے جواب دیا کہ میں اس کا ضرور انتظام کروں گا، چاہے مجھے 10 سال مزدوری کرنا پڑے۔ وہ محلونہ بولی کہ میرا حق مہر درہم و دینار نہیں، مجھے مولا امیر کائنات کا سر چاہیے۔ ملاقاتیں شروع ہو گئی اور ابن ملجم معلوم قطام معلومہ کے دام میں پھنستا گیا۔ اس مقصد کے اصول میں معاونت حاصل کرنے کے لیے یہ شام گیا۔ وہاں اسے زہر میں بھیجی ہوئی تلوار اور ہزاروں دینار دے کر واپس کوفہ بھیج دیا گیا۔ اب اس کا قیام قطام معلومہ کے گھر میں تھا۔ معلومہ نے مسجد کوفہ کے باہر اعتکاف کے بہانے سے خیمہ لگایا۔ رات انہوں نے اس خیمے میں بسر کی۔ سحری کے وقت یہ مسجد کے اندر آ کر اوندھا لیٹ گیا۔ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائے تو پاؤں کی ٹھوکر سے اسے جگایا اور فرمایا کہ اٹھ، اپنا مقصد پورا کر۔ اور پھر قدو قتل امیر المومنین کی صدا گونجنے لگی۔ نصیحت آموز نتیجہ: کوئی شخص اس بات پر مست نہ رہے کہ وہ بڑا محب اہل بیت ہے، حالانکہ اس نے خود اپنی محبت کا کبھی امتحان ہی نہیں لیا۔ دعوی محبت وہ کرے جو اپنی تمام خواہشات کو اپنے مولا کریم پر قربان کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان محلون اسے بھی کسی قطام کے ذریعے ہاوے میں بھجوا دے۔ یہ قطام محلونہ انسان کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے یا نفس کی کوئی خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا کردار جہاں سے بھی کمزور ہوگا، شیطان معلون ہمیں وہی سے پکڑے گا۔ جس کی محبت ناقص ہوگی وہ ضرور پکڑا جائے گا، جیسا کہ
یہ شیطان یہ معلومہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تہجد میں صراط مستقیم کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اور نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ وہ کون سا صراط مستقیم ہے جس پر چلنے کی تم دعا کر رہے ہو؟